ہمارے آج کے مہمان سابق وزیر مملکت برائے دفاع رانا نعیم محمود، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ 19 سال پہلے 10 اپریل 1988 کو ایک سانحہ ہوتا ہے راولپنڈی کے اندر، 103 افراد ہلاک ہوتے ہیں، 1100 لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ ہم اس کو سانحہ اوجڑی کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ اتنی ہلاکتیں ہوئیں؟ آپ نے یقیناً ریسرچ کی ہوگی اس کے اوپر، لیکن میرے خیال میں شاید 1200 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے، اور اس میں بہت سے ایسے تھے جن کو سیریسلی انجرڈ کہا جا سکتا ہے، یا کرپل ہوئے لوگوں کے لمز لوز ہوئے، لوگوں کے روزگار تباہ ہوئے۔ بہت بڑا سانحہ تھا۔ جب آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سانحہ بہت بڑا سانحہ تھا، اس سانحہ سے 3 سال پہلے 12 ستمبر 1985 کو قومی اسمبلی میں پارلیمانی سیکرٹری کرنل ہربرٹ سے سوال کیا گیا کہ کیا اس کیمپ کو باہر شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس وقت حکومت نے کہا کہ ہم غور کریں گے۔ 3 سال تک حکومت اس سوال پہ غور ہی کرتی رہی۔ فیکٹ تو یہ ہے جی کہ another camp had been constructed، بنا لیا تھا یا بن رہا تھا، اور یہ آؤٹ سائڈ اسلام آباد، somewhere on the route۔ مطلب ہے کہ اگر یہ خفیہ بات نہ ہو اور اس سے ملک کے مفادات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچتی ہو تو کیا بتانا پسند کریں گے کہ جس وقت یہ بات کی نشاندہی 1985 میں قومی اسمبلی میں کی گئی کہ اس کیمپ کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے، تو اس وقت کے پارلیمانی سیکرٹری کرنل ہربرٹ نے کہا تھا کہ حکومت تجویز پر غور کرے گی۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ ایک چیز کی نشاندہی 85 میں ہوگی، تو 88 تک کیا سانحے کا انتظار کرتے رہے آپ؟ نہیں، سانحے کا انتظار تو نہیں کر رہے تھے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ نیا کیمپ، نیا ڈیپو تعمیر ہو رہا تھا، اور امید تھی کہ انہی دنوں میں وہ شفٹ ہو جائے گا وہاں سے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ حادثہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا۔ دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک آبادی کی موجودگی میں ایک ایسا کیمپ بنا دیں؟ بالکل نہیں۔ یہ ایک اس زمانے کا کیمپ ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ اس واقعے میں مائنز، سٹرنگر، SS-7 بلو پائپس، ملان اینٹی ٹینک میزائل، ملٹیپل بیرل راکٹس، مارٹرز، اتنا خوفناک اسلحہ آپ نے آبادی میں رکھا ہوا ہے۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا تو میں نے فوری طور پہ حمید گل صاحب، جو ہمارے اس وقت ISI کے چیف تھے، ان کو فون کیا کہ جنرل صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ چاروں طرف سے ایمونیشن برس رہا تھا۔ میں اس وقت نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ میں تھا، میرے پاس کچھ فورن مہمان آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے صرف ایک سینٹنس کہا کہ سر دس ون یو ول ہیو ٹو اون۔ سو دیٹ واز دی فرسٹ انڈیکیشن ٹو می دیٹ وی ہیڈ سم تھنگ in that vicinity which belonged to the intelligence community۔ حمید گل نے آپ کو کہا کہ سویلین حکومت کو اس کو اپنانا ہوگا۔ کیا سویلین حکومت اس کو اپنانے کو تیار نہ تھی؟ سویلین حکومت کو تو میں جیسے عرض کیا کہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ ہے۔ سر کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ واقعہ اس لیے بھی پیش آیا ہے کیونکہ اسلحے کے جو ہینڈلنگ کا کام سویلین مزدوروں کو دیا گیا تھا وہ غیر تربیت یافتہ تھے؟ دیکھیں سر، جو عمران اللہ خان صاحب کی رپورٹ ہے اس کے مطابق تو وہ فوج ہی کے لوگ تھے جو اس کو ہینڈل کر رہے تھے، اور میری نظر سے ایسے نہیں گزرا کہ سویلینز کو کانٹریکٹ دیا۔ سچ اے ہائی سیکورٹی ایریا کہ وہاں پہ کانٹریکچوئل ورک آئی ڈونٹ تھنک وڈ بی لاجیکل وے آف ڈوئنگ۔ یہ KM RF کی کتاب ہے، پیج 552۔ KM RF نے لکھا کہ 10 اپریل 1988 کو گولہ بارود کے بعض بکس بدقسمت متعلقہ شیڈز کے سے نکال کے باہر کھڑے ٹرکوں میں رکھے جا رہے تھے۔ یہ کام روزانہ اجرت پر رکھے گئے مزدور اپنے ہاتھ سے کر رہے تھے جو تقریباً سارے کے سارے سویلین تھے۔
اب کہ ہمارے صاحب نے کہاں سے یہ انفارمیشن کلیکٹ کی ہے، آئی ایم ناٹ ڈینائنگ واٹ یو ریڈنگ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں نہیں تھا. اور ادھر دیں سر، کیا یہ درست نہیں کہ اوجڑی کیمپ میں رکھا گیا اسلحہ اس کی گنجائش سے بھی زیادہ تھا؟ یقیناً میں یہی کہنے والا تھا کہ جب یہ اوجڑی کیمپ تھا، اس کا نام کیمپ اس لیے تھا کہ یہ ایک فوج کا ٹرانزٹ کیمپ ہوا کرتا تھا. اس کیمپ کی جو کیپیسٹی تھی اسلحہ سٹور کرنے کی، وہ تقریباً جو بتایا گیا تھا یا اس وقت ہمارے نالج میں آیا وہ یہ تھی کہ ایک ریجیمنٹ جو اپنے ساتھ کیری کرتی ہے اسلحہ، صرف اس کی جو سٹوریج کے لیے کیپیسٹی ریکوائرڈ تھی وہ ہوا کرتی تھی. اس کے بعد جب یہ اس کو جس کام کے لیے استعمال ہو رہا تھا وہ شروع کیا تو اس کی کیپیسٹی بڑھاتے گئے. لیکن جس وقت یہ سانحہ ہوا، سب سے بڑا اس کا میں تو یہ کہوں گا وجہ ہی یہ تھی کہ وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ اسلحہ اس میں سٹور کیا گیا تھا، اور کیونکہ وہ کیپیسٹی سے زیادہ کیا گیا تھا، جو نارمز، جو اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں، سیکورٹی کی ضروریات سٹور کرنے کے لیے اسلحے کو، وہ پوری نہیں کی ہوئی. رانی صاحب، یہ فرید اللہ بابر صاحب نے 12 اپریل 1988 کو اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کیا میزائلوں میں کوئی بھی بلٹ ان سیفٹی ڈیوائس نہیں تھی؟ بلٹ ان سیفٹی ڈیوائس تو نہیں تھی، لیکن they were all unarmed, they were not fused. That is the safety factor. اگر میزائلس میں فیوزز لگے ہوئے ہوتے تو جو جس لیول کا تباہی وہاں مچتی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدر پاکستان ملک سے باہر تھے. صدر پاکستان اس سانحے کے کتنی دیر کے بعد پاکستان میں آئے؟ نیکسٹ ڈے میرا خیال آ گیا. اور امریکہ کی تفتیشی ٹیم صدر پاکستان سے پہلے آ گئی. صحیح. یہ کیا ہے؟ صدر پاکستان امریکہ کی تفتیشی ٹیم سے پہلے نہ آ پائے، امریکی تفتیشی ٹیم پہلے آ پائی. کیا یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کو جو یہ شک ہو گیا تھا کہ آپ اس اسلحے کو بیچ رہے ہیں اور مال کما رہے ہیں، اور وہ تحقیق کرنا چاہ رہی تھی اور آپ نے ان کے آنے سے پہلے اس کو اڑا لیا؟ دیکھیں، یہ ایک تھیوری تھی اس وقت کی. اس دن جس دن یہ حادثہ ہوا، جنیجو صاحب بھی شہر سے باہر تھے، کراچی میں تھے، اور ان کو ہم نے بڑی مشکل سے واپس اسلام آباد لے کے آئے. جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے تو اس وقت تقریباً 5-6 بجے کا وقت تھا، شام کا وقت تھا. تو نسیم آہیر صاحب جو انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ایک امریکن ٹیم جو جرمنی سے ٹیک آف کیا ہے ایک جہاز میں، وہ لینڈنگ پرمیشن مانگ رہی ہے. تو کیلکولیٹ کیا جائے تو تقریباً 7-8 گھنٹے کا وقفہ ہے، from the time, or maybe 10 hours from the time of the incident to the time that they landed. This team, یہ والی ٹیم ہے، یہ ہمارے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ اس ٹیم نے اس آنے کے بعد تقریباً 1 مہینہ کام کیا to diffuse the ammunition which was spread all over the city. یہ تحقیقاتی ٹیم نہیں تھی. یہ ایک غلط فہمی ہے کہ تحقیقاتی ٹیم آ رہی تھی، آلریڈی آ رہی تھی. اصل میں یہ جو سٹوری نکلتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انہی دنوں میں ایک پریس میں سٹوری نکلی تھی کہ جو یہ اسٹنگر میزائلز ہیں، انہوں نے جو ہمیں امریکہ نے جو وہاں پہ سٹور کی تھی، ان میں سے کوئی اسٹنگر میزائل دیکھی گئیں in one of the Middle Eastern countries. Now, we got investigated, we got that issue investigated by the Americans. اور وہ
اس وقت یہ واضح ہوا تھا کہ امریکن نے ایک کنسائنمنٹ اسٹنگر میزائلز کی ایران کے ذریعے بھجوائی تھی، اور انہی دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایران میں بھی ایک ریزسٹنس چل رہی تھی اینٹی گورنمنٹ ایران کی ایک ریزسٹنس تھی. آئی تھنک وہ کالڈ بہائیز اور سمتھنگ. دے ہیڈ انٹرسیپٹڈ دیٹ consignment and stolen the missiles and sold them to the Middle Eastern country. Pakistan had nothing to do with any missiles having been stolen. کیا یہ درست ہے کہ جب اوری کیمپ کی رپورٹ کے لیے کابینہ کی جو کمیٹی بنی اس نے ایک رپورٹ بھی تیار کی تھی؟ وہ رپورٹ جو تیار کی گئی اس کے لیے ٹرمز آف ریفرنس کیا تھے؟ کن چیزوں پر آپ کو کہا گیا کہ رپورٹ کریں؟ بیسکلی جی یہ جو کمیٹی بنی تھی وہ اس لیے بنی تھی کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ عوامی نمائندوں کے جو ہاؤزز ہیں ان کی ڈیمانڈ تھی، بڑی پرزور ڈیمانڈ تھی کہ جی جو جہاں پہ حادثہ ہوا ہے، جن سے حادثہ ہوا ہے وہ خود ہی اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، تو یہ ان کو قبول نہیں تھا. تو میری تجویز پہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کیبنٹ کمیٹی تشکیل کی تھی. اس میں ریفرنسز مطلب یہ تھے کہ جو عمران اللہ خان صاحب نے رپورٹ لکھی ہے وی ور سپوز ٹو اس کے کو اسٹڈی کرنا، اس کو ویریفائی کرنا کہ اس میں جو فیکٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں یا جن لوگوں کے اسٹیٹمنٹس پرووائڈ کی گئی ہیں ان کو ویریفائی کرنا کہ یہ واقعی انہوں نے یہی کہا ہے یا کچھ اور کہا ہے، اینڈ دین کمنگ ٹو اے کنکلوژن. اس کمیٹی میں اسلم خٹک، نسیم آہیر، ابراہیم بلوچ، قاضی عابد اور آپ ہیں. جی اب یہ کمیٹی جو ہے عمران اللہ کی جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کو دیکھ رہی ہے. جی اس کی رپورٹ کو دیکھ رہی. اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ کی ایک کاپی پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجی گئی تھی. تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی اس رپورٹ کو ریویو کیا گیا، اور ہمیں اس سے پہلے کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ کسی نتیجے پہ پہنچتی یا کہ اپنی رپورٹ اس کی فائنڈنگز دے سکتی، ایک ریجائنڈر ہمیں پریزیڈنسی سے موصول ہوا جس میں عمران اللہ خان کی رپورٹ کی دھجیاں اڑا دی گئیں. تو میں نے عمران اللہ خان صاحب کو فون کیا کہ جی یہ آپ کی رپورٹ ہے، یہ کیبنٹ کے سامنے ہے، اس کو اب ہم کیا کریں؟ یہ جو پریزیڈنسی سے آپ کی ریویو آیا ہے آپ کی رپورٹ کا، دیٹ از اٹ میکس اٹ انویلڈ. ناصب کیا آپ ہمیں کانفیڈنس میں لے کے یہ بتائیں گے کہ صدارتی محل میں بیٹھے ہوئے کن افراد نے کمانڈر عمران اللہ خان کی رپورٹ کی دھجیاں اڑا دی؟ چیف آف سٹاف ان کے تھے پریزیڈنٹ صاحب کے، جنرل آئی کانٹ ریمبر ہز نیم، ہی واز ان کے اس وقت کے جو چیف آف سٹاف تھے. کیا اختلاف تھا صدارتی محل کو کور کمانڈر عمران اللہ خان کی رپورٹ پر؟ انہوں نے کہا جی ہر چیز جو لکھی ہے وہ غلط ہے، پوائنٹ بائی پوائنٹ اٹ واز ایوری پوائنٹ آف دیٹ رپورٹ واز ریفیوٹیڈ. سو جب میں نے ان کو عمران اللہ خان کو یہ کہا کہ بھئی یہ تو آپ کی رپورٹ تو ناکارہ ہوگی، تو عمران اللہ خان آسکڈ می کہ جی ان کو 24 گھنٹے دیے جائیں تو ان کا وہ جو ریبٹل ہے اس کو وہ ریبٹ کریں گے. سو عمران اللہ خان ریبٹڈ every point of rebuttal that we had received from the presidency. کیا کور کمانڈر عمران اللہ خان کی رپورٹ میں کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟ نہیں. یہی میرا اختلاف تھا. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل سید رفاقت جو جنرل ضیاء کے چیف آف سٹاف تھے، he was the man who did the review of عمران اللہ خان رپورٹ. عمران اللہ خان کی رپورٹ کا میں جو کہہ رہا ہوں نا، پریزیڈنسی سے ریویو آیا تھا وہ انہوں نے کیا تھا. کیا انہوں نے اس ریویو میں یہ لکھا تھا کہ جنرل اختر اس حادثے کی کسی بھی ہائی لیول انکوائری کے خلاف تھے؟
جی I can't remember this. اور جنرل اختر عبد الرحمان کا خیال تھا کہ صرف ایک محکمانہ تحقیقات کافی ہے. وہ محکمانہ ہی تحقیقات تھی. جو عمران اللہ خان رپورٹ تھی وہ ایک محکمانہ تحقیقات تھی. لیکن صدر بھی According to the law. صدر بھی انکوائری پہ خوش نہ تھے اور عمران رپورٹ کو روکنا چاہتے تھے. صحیح ہے یہ. اور میں تو کیا نا کہ انہوں نے ایک پورا اس کا ریویو بنا کے پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کو اس کی دھجیاں اڑائی ہوئی تھی. اوجڑی کیمپ کا حادثہ ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر آف دی کنٹری وزیر اعظم پاکستان محمد خان جنیجو کور کمانڈر عمران اللہ خان کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں کہ آپ ایک کمیشن قائم کریں, 10 روز میں رپورٹ دیں کہ یہ حادثے کی ذمہ داری کا تعین کریں کہ کس پہ آتی ہے. انہوں نے کچھ دن کی ایکسٹینشن مانگ کے ایک رپورٹ پیش کی. اس رپورٹ کی کاپی آپ نے صدارتی محل کو بھی دے دی. صدارتی محل نے اس رپورٹ کی دھجیاں اڑا دی. اب میں آپ سے اس سے پہلے ہم آگے جائیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمران اللہ خان نے اپنی رپورٹ میں کن اہم نکات کی نشاندہی کی تھی؟ اس کا میجر جو تھا وہ جو انٹرویوز تھے ان لوگوں کے, افسروں کے, جوانوں کے, پرسنل کے جو اس وقت اوجڑی کیمپ میں کام کر رہے تھے. انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس پوائنٹ پر جہاں پہ یہ پہلا ایکسپلوژن ہوا 16 لوگ کام کر رہے تھے, جن کے بارے میں شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم عارف صاحب نے, جنرل عارف نے لکھا ہے کہ وہ سویلین تھے. وہ 16 لوگ تھے اور 16 کے 16 زندہ تھے. They were suffering from shock, but they were in the hospital and alive. اسی سے یہ کنفرم ہوتا ہے کسی حد تک کہ یہ ایکچولی ایک ایکسیڈنٹ تھا. It was not sabotage. اور یہ بھی اس رپورٹ میں نہیں تھا, لیکن رپورٹ کیا گیا تھا کہ جب پہلا دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد کچھ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے اس علاقے سے, گلیوں میں سے, سویلین پاپولیشن میں سے. تو انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ 16 آدمیوں نے کنفرم کیا کہ جی اس طرح یہ دھماکہ ہوا ہے. لیکن انہوں نے پھر سیکنڈ ٹائم جب ان سے وہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, ہم تو بے ہوش ہو گئے تھے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میں تو اتنا گھبرا کے بھاگ گیا, مجھے پتہ نہیں کیا ہوا. سو دیٹ واز میجر. دی ادر تھنگ واز کہ یہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے کنفرم بھی کیا کہ یہ ڈیپو کی کیپیسٹی کم تھی, اس میں بہت زیادہ اسلحہ رکھا گیا ہوا تھا. اس کی کیپیسٹی میں اس کی ہینڈلنگ کے پروسیجرز جو ہیں وہ پراپرلی فالو نہیں ہوئے تھے. اور عمران اللہ خان نے ٹائم مانگا کہ مزید ٹائم مجھے دیا جائے اس انکوائری کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. اور میری بھی ریکمنڈیشن یہی تھی ٹو دا گورنمنٹ اینڈ ٹو دا پریزیڈنٹ کہ جی اس کو عمران اللہ خان کو آپ ٹائم دیں, اس کمیٹی کو آپ ٹائم دیں کہ وہ اس کو کنکلوڈ کرے اور اس کی ذمہ داری اسٹیبلش کریں کہ کس پر عائد ہوتی ہے, اور جس کے اوپر بھی ہو اس کو رولز آف دا ڈیفینس آف پاکستان رولز کے مطابق سزا دی جائے. کابینہ کی کمیٹی نے پھر کیا کیا؟ کابینہ کی کمیٹی میں خود اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. کابینہ کی کمیٹی میں اختلاف اس لیے ہوا کہ اسلم کھٹک صاحب جو ہمارے چیئرمین تھے, انہوں نے ایک دن آ کے یہ کہا کہ جی ان پروسیڈنگز کی رپورٹ میں لکھوں گا. I am the chairman. So he was also the senior most minister. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لکھ لیجئے. So we broke for maybe a week or 10 days. اور 10 دن کے بعد وہ ایک رپورٹ کا دستاویز لے کے آیا اور نے کہا جی یہ رپورٹ ہے, آپ اس کو پڑھ لیں. ایک ہی یہ کاپی ہے اور ابھی یہیں آپ سب لوگ پڑھ لیں اور اس کے اوپر سائن کر دیں. تو ہم نے کہا جی کہ یہ تو طریقہ نہیں ہے, کمیٹی کی فنکشننگ کا ایک پروسیجر ہے,
کیبنٹ کمیٹی از لائک دا کیبنٹ اٹ سیلف. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب ممبرس کو ایک ایک کاپی دیں, ان کو ٹائم دیں, وہ اس کو پڑھیں. ان کو کیا تھا نا کہ کہیں آپ کاپی کسی اور کو نہ دیں. وہ تو دے آئے تھے, وہ تو پہلے ہی دے آئے تھے. بہرحال وہ ہماری اس پہ صدر صاحب کو جی, اور کس کو نہیں دینی انہوں نے. الٹیمیٹلی تو یہی نظر آیا نا کہ کیا ہوا, محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا. وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے, وہ سینئر منسٹر ہی ملا صرف عہدہ. خیر وہ تو آپ جنرل صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلم خٹک نے جو رپورٹ تیار کی اس کی ایک کاپی لے کے آگے اور کہا کہ اسی پہ دستخط کر دو اور میں آپ کو کاپی نہیں دیتا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں خود وہ کاپی دیا ہے صدارتی محل کو؟ دی ہوگی. انہوں نے پھر بڑی مشکل سے آرگومنٹ کے بعد انہوں نے کہا جی میں یہ رپورٹ قاضی عابد صاحب کو دے رہا ہوں, اور قاضی صاحب, ابراہیم بلوچ اور میں, ہم تینوں نے کہا جی کہ ہم اس کو پڑھیں گے. نسیم آہیر somehow already had knowledge of that report جو انہوں نے لکھی تھی. اسلم خٹک کی لکھی وہ رپورٹ جو آپ کو آگے دی گئی اس کے بارے میں نسیم آہیر کو مکمل پتہ تھا؟ already نسیم آہیر کو مکمل علم تھا. جی ہاں جی. تو وہ رپورٹ ہم نے لے لی ان سے, اور ہم نے اس پہ 3 روز کام کیا. اس میں 15 آرٹیکلز کو ہم نے امینڈمنٹس سجیسٹ کی. باقی تو فریولس تھی, بٹ دا میجر امینڈمنٹ وچ وی ہیڈ سجیسٹڈ واز دس, جو ابھی پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے یہ کہا کنکلوژن میں دیٹ دی responsibility must be assigned to either an individual or individuals, and whoever is found guilty must be punished under the Defence of Pakistan rules by the Ministry of Defence. تو اختلاف پھر کیا تھا یہاں پہ؟ اختلاف Ministry of Defence. کیا کہتی تھی منسٹری آف ڈیفینس؟ منسٹری آف ڈیفینس کو وہ یہ اتھارٹی نہیں دینا چاہتے تھے کہ آپ, بیکاز دا منسٹری آف ڈیفینس ریپرزینٹیڈ دا سویلین گورنمنٹ. دے وانٹیڈ ٹو, اسلم خٹک وانٹیڈ ٹو اینڈ دیٹ پرٹیکولر امینڈمنٹ شوڈ بی پنشڈ انڈر دا ڈیفینس آف پاکستان رولس. اسلم خٹک یہ کہتے تھے کہ اس رپورٹ میں یہ نہ لکھا جائے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو ڈیفینس آف پاکستان رول کے تحت سزا دی جائے. وہ چاہتے تھے کہ یہ شامل نہ کیا جائے, اور یہاں سے سارا اختلاف شروع ہوتا. اپریل کا مہینہ ہے, مئی میں آپ کی حکومت کو فارغ کر دیا جاتا ہے. جنیجو نے او جے کیمپ کی رپورٹ عوام تک پہنچانے کا بیان آپ کے مشورے کے بغیر دیا تھا؟ جی بالکل نہیں. ہم چاہتے تھے, جنیجو صاحب بھی چاہتے تھے, اور میں بھی چاہتا تھا, اور قاضی عابد بھی یہی چاہتے تھے, اور ابراہیم بلوچ بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ عوام کو پہنچائی جائے. اس دوران جب یہ بات چل رہی تھی تو صدر پاکستان کو یہ کہنا پڑا کہ ملٹی نیڈڈ پیٹرنز ناٹ پروسیکیوٹرز. کس موقع پہ صدر پاکستان نے یہ کہا؟ وہ ایک ایسے تھا کہ ڈیفینس کالج جو ہے ان کی وہ فائنل تھی, گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے, تو اس میں وہ اپنا ایک رپورٹ پریزنٹ کرتے ہیں وچ از کالڈ دی ڈیفینس آف پاکستان. اٹ از اے رپورٹ ڈن بائی دی کورس جو سجیسٹ کرتی ہے کہ پاکستان کی ڈیفینس کس طریقے سے ہوتی ہے. تو انہوں نے اس موقع پہ پریزیڈنٹ صاحب پریزائڈ کر رہے تھے اور میں آڈینس میں تھا. تو ہم نے آفٹر پریزنٹیشن آف دا رپورٹ آڈینس کو اجازت ہوتی ہے سوال کرنے کی. تو میں نے پوچھا کہ جی میں بھی سوال کر سکتا ہوں, although میں آئی ایم پارٹ آف دی گورنمنٹ بٹ سٹیزن بھی ہوں. تو انہوں نے کہا جی پوچھیں سوال. تو میں نے پوچھا جی کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ منسٹری آف فائنانس اور پلاننگ اور سب بیٹھے ہوئے ہیں اس پینل کے اوپر جس نے یہ رپورٹ بنائی ہے, تو کیا یہ مجھے بتائیں گے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اس ڈیفینس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فائنانس کتنی فائنانس کی ضرورت ہوگی؟ تو انہوں نے مجھے یاد ہے کہا کہ $5 بلین. تو میں نے کہا جی ہمارے پاس تو صرف $500 million ہے, $500 million ہیں,
جس کے جو ہمیں اگلے 5 سال میں خرچنے ہیں. تو کیا پاکستان انڈیفینسبل ہے؟ تو اس پہ انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے ریٹارٹ کیا کہ وی وانٹ پیٹرنس ناٹ پروسیکیوٹرز. اتنی تلخی پیدا ہو چکی تھی سول حکومت کے نمائندوں اور صدر پاکستان کے درمیان. ان کے ذہن میں یا دل میں تلخی پیدا ہو چکی تھی. ہم تو ان کے ملازموں کی طرح کام کرتے تھے. رانا صاحب آپ ان کے ملازموں کی طرح کام کر رہے تھے, پھر کیا ہوا کہ ملازموں اور مالک میں ٹھن گئی اور پارلیمنٹ کو پیک کر دیا گیا؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ اوجڑی کیمپ کو ایک بہانہ بنایا گیا تھا. ضیاء الحق صاحب اپنا ایکسپیریمنٹ آف ڈیموکریسی جو ہے اس سے ڈس ہارٹن ہو چکے تھے, اس کو ریجیکٹ کر چکے تھے. وہ اسلامی نظام یا وہ خلافت کا سلسلہ رائج کرنا چاہتے تھے. دنیا میں سیاستدان اپنے محکمے یا وزارت کی بری کارکردگی کا ذمہ لیتے ہوئے مستعفی ہو جاتے ہیں, مگر آپ نے ایسا نہیں کیا. حالانکہ 103 افراد ہلاک ہوئے اور 1100 سے زائد زخمی ہوئے, اور یہ سوال کہ معرف نے اپنی کتاب میں بھی اٹھایا کہ وزیر مملکت برائے دفاع رانا نعیم محمود کو اس اندوناک المیے کا نہ صرف دکھ ہوا بلکہ انتہائی ندامت بھی ہوئی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے عہدہ وزارت سے استعفیٰ نہ دیا. میں ایک ایسا وزیر تھا جو اپنی دونوں جیبوں میں استعفیٰ رکھتا تھا. I offered to resign. When? To the Prime Minister. When? During those days. And I told him... Do you remember any date? No, date I don't remember. But this is just before he went away on his trip, his last trip to Singapore. After which he came back. Were you forced by the army to resign? No, I was not forced. It was indicated to me. By whom? By friends that this is what the GHQ wants. کون سا جی ایچ کیو کا دوست آپ کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں؟ There were many friends. I would not. تاریخ کی بات ہے شیئر کریں. نہیں, میں اب مجھے یاد بھی نہیں ہے. آپ کی یادداشت اتنی خراب ہوگی تو بہت ساری باتیں جو آپ نے کہی تو لوگ تو نہیں مانیں گے, وہ کہیں گے کہ نعیم کی یادداشت اتنی خراب تھی کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ استعفیٰ دینے کس نے کہا. یہ انڈیکیٹ کیا گیا تھا. میرا خیال ہے کیا نام ہے ان کا, لیٹر آن ہی بیکیم چیف آف اسٹاف, ایمبیسڈر بھی رہے ہیں ابھی امریکہ میں. کرامت صاحب. جنرل جہانگیر کرامت نے کہا کہ رانا نعیم استعفیٰ دے دو. انہوں نے کہا کہ آئی تھنک دیٹ دی جنرلز وڈ لائک ٹو سی یو بینگ یوزڈ ایز این اسکیپ گوٹ. اینڈ آئی ٹولڈ دا پرائم منسٹر کہ جی وہ یہ چاہتے ہیں اینڈ میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ کر دیں, مجھے اجازت دے دیں, آئی شوڈ لیو. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو اس حادثے کی تحقیقات کون کرے گا. I don't trust anybody else. اب محمد خان جنیجو is not alive today to confirm what I'm saying, but this is a fact. رانا صاحب یہ کیا حقیقت نہیں کہ آپ اپنے رویے کی بنا پر فوج کے ساتھ جان بوجھ کر ایسی کلیشز کو جنم دے رہے تھے جس سے سول حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات بڑھ رہے تھے؟ سر میں نے اپنے اوپر ایک ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ one of my functions was to create a mahangi between the civilian government and the army. لیکن تاثر اس سے الٹا ہے. بالکل صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں. یہ مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ جنرلوں کو دفتر کے باہر بٹھا دیتا تھا. مجھے تو کوئی جنرل ملنے ہی نہیں آتا تھا. I never needed to see the generals, and if I did I would go to them. I never expected the generals to come to me. کبھی آپ نے یہ کہا کہ ڈیفنس بجٹ کو بھی زیر بحث آنا چاہیے, کیا کبھی آپ نے ایسی بات کی؟ میں نہیں, ہو سکتا ہے کی ہو, لیکن میں بلیو کرتا ہوں that there is no defense is not a sacred cow. I believe that. I believe that the people have a right to know. It is, if you do, اگر آپ ان کو لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے, کدھر خرچ ہو رہا ہے, تو آپ ان کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے؟ آپ
محمد خان جنیجو کچھ دوسرے لوگ چاہتے تھے کہ اوجڑی کیمپ کا سارے کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ ضیاء الحق پہ ڈال دی جائے یا ان کے قریب ترین جرنیلوں پہ ڈال دی جائے. کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے سر. یہ ان کی پرسیپشن ہوگی لیکن ایسے نہیں تھا. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کی صحیح تحقیقات ہو اور جو بھی کوئی رسپانسبل ہے اس کو ٹھہرایا جائے. اس کو میں نے پریزیڈنٹ ضیاء الحق کو خود کہا، میں نے کہا سر اگر آپ کو یہ استعفے کی بات، میں نے کہا جی اگر آپ یہ چاہتے ہیں آئی ول ریزائن بٹ ود می یو شوڈ آلسو ریٹائر 1 or 2 ریڈ ٹیپس. کس کس کا مطالبہ تھا؟ کون کون ریزائن کرے؟ No names. I said 1 or 2 red tapes. And I told him. ریڈ ٹیپس کون کون سے تھی اس وقت؟ Red tapes, Akhtar Abdurrahman the Chief of Joint Staff, who was the previous ISI chief. There was General Hamid Gul, who was the Chief of ISI at that time. Although to a great extent we had exonerated Hamid Gul because he had very recently taken over and he was working very hard to shift. رانا نعیم آپ نے صدر پاکستان کو یہ کہا کہ رانا نعیم محمود استعفیٰ دیتا ہے بشرطے کہ جنرل اختر عبد الرحمان بھی استعفیٰ دیں. No. Did not name ریڈ ٹیپ دو تھے، ریڈ ٹیپ دو تھے، ایک کو آپ معاف کر دیتے ہیں، ایک ریڈ ٹیپ رہ جاتا ہے جنرل اختر عبد الرحمان. تو پھر حقیقت یہی تھی کہ آپ جنرل اختر عبد الرحمان کا استعفیٰ مانگ رہے تھے اور اس کا استعفیٰ صدر پاکستان نہیں لینا چاہتے تھے اور یہ وجہ اختلاف بنی. پھر You can say so. But I میرے don't say کہنے کی that. بات نہیں، میرے کہنے کی بات نہیں، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ معاملات بہت تیزی سے ہیں. اپریل 4 سے لے کے 29 مئی تک اس ملک کے اندر بہت تیز کھیل ہوئی ہے. وہ کھیل تھی سویلین ورسز نان سویلین. سویلین سمجھتے تھے کہ اوجڑی کیمپ کی ذمہ داری کسی پر عائد ہوتی ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اور سویلین یہ چاہتے تھے کہ جس کسی پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. بالکل درست، بالکل صحیح. اور جب آپ سے استعفیٰ مانگا جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک صدر پاکستان میں استعفیٰ دیتا ہوں لیکن میرے ساتھ پھر فوج کے نمائندے کو بھی استعفیٰ دینا ہوگا. کیا یہ حقیقت؟ جی بالکل. آگے اور میں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی. میں نے کہا جی یہ ایک ایسا اسکیلیٹن ہے اوجڑی کیمپ کا جو ہمارے ساتھ رہے گا ساری عمر. ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کو نہیں بھول سکیں گی. کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے محمد خان جنیجو کو کنونس کر لیا تھا کہ وہ بھی صدر پاکستان سے کہیں کہ جنرل اختر عبد الرحمان کو فارغ کیا جائے؟ اور کیا کسی موقع پر پاکستان کے پرائم منسٹر نے پاکستان کے صدر سے یہ مطالبہ کیا؟ میں نے ایک اپنی طرف سے ایک رپورٹ کی، ان سب رپورٹوں کے اوپر ایک رپورٹ لکھی تھی which was for the eyes of the Prime Minister only. It had reviewed all the reports that were presented. اس میں نے یہ سب چیزیں کور کی تھی اور مجھے اس کے اوپر بھی وہ میں نے دیا جنیجو صاحب کو ان کے سنگاپور دورے پہ جانے سے پہلے. کس کس کو پتا تھا آپ یہ رپورٹ دے رہے ہیں جنیجو صاحب کو؟ کسی کو نہیں پتا تھا. تو پھر وہ کیسے ڈسمس ہو گئے؟ وہ ایسے ہو گئی کہ میں نے ان کو وہ رپورٹ دی اور کہا کہ سر یہ آپ کی آنکھ کھلی. اور اس کے شروع کا پیراگراف یہ تھا کہ چیئرمین ہماری کمیٹی کا جو ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گا. اسلم خٹک. ہم 3 ممبر اور 5 میں سے 3 ممبر اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. ہماری ریکمنڈیشنز یہ ہیں جو میں اس پیپر میں لکھ رہا ہوں اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ جاتے ہوئے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو دے گئے کہ یہ میری کیبنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ آپ کی رپورٹ کے بارے میں ان کی یہ ویو ہے. دیٹ از ہاؤ دا پریزیڈنٹ گاٹ ٹو سی اٹ. اور میں اس کو اس طرح کنفرم کروں گا کہ مجھے صدر ضیاء الحق صاحب نے خود کہا بلا کر کہ آپ کو ایک ایکسٹرا رپورٹ لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی. آپ کو صدر نے کب بلایا؟ جب وزیر اعظم جا چکے تھے دورے پہ اور صدر صاحب نے آپ کو اکیلے بلایا؟ وہ جو آپ نے کہا نا وی وانٹ پیٹرنز ناٹ پروسیکیوٹرز، اس کے فوراً بعد میں نے جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تو ٹی بریک ہوئی تو میں نے اس ٹی بریک میں ان سے کہا کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ہم میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو رہی ہے. تو انہوں نے اسی شام مجھے بلا لیا. جنرل کریسٹ تھے کمانڈر آف دی ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس یونائٹڈ اسٹیٹس. ہی واز وزٹنگ. دیر واز اے ڈنر فار ہیم ایٹ دا پریزیڈنسی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 45 منٹ پہلے آ جائیں، میں آپ سے بات کروں گا. تو اس میں نے ہماری بہت طویل بات ہوئی. کیا بات ہوئی طویل؟
overall the whole issue اس وقت جو سیاسی ماحول تھا، کیا جو آپ نے حالات کیا تھے، پڑھا؟ آپ نے صدر کا ذہن کیا پڑھا؟ میں نے واپس آ کے حامد ناصر چٹھا جن کے ساتھ میں رہتا تھا ایک ہی گھر میں، ہم دونوں رہتے تھے، اس کو میں نے کہا کہ بھئی بستر باندھ لو، اب ہماری جانے کا وقت آ گیا ہے. رانا صاحب، اسلم خٹک صاحب جو سربراہ تھے اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، میں ان کا ایک پیرا پڑھنا چاہتا ہوں. While the inquiry was going on, Rana Naim, Minister of State for Defence, proposed that the heads of some journals should roll. سب تو میں نے کیا نا، میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ اگر کہہ دیں گے کہ جی کسی ایک وہ 16 لوگ جو کام کر رہے تھے، ان کا جو سپروائزر صوبے دار تھا، اس کو آپ ٹھہرا کے اور کہیں جی کہ اس کو ہم برطرف کرتے ہیں، تو یہ ایسے تو قوم سیٹسفائی نہیں ہوگی. اسلم خٹک صاحب بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وزیر اعظم صاحب اتفاق کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ that the heads of the some journals should roll. The Prime Minister Junejo inclined to the same view. A kitchen cabinet developed around Junejo from which I was excluded. This group wanted to hold the president as army chief responsible for the catastrophe. Not at all. He was not responsible. I tried to explain to Junejo. وہ لکھتے ہیں I tried to explain to Junejo that this would being, انہوں نے کہا کہ I tried to explain to Junejo that this would bring on a head-on collision with the president, but he decided to go ahead anyway with a statement in the National Assembly. I always used to tell Junejo Sahab, the devils are busy trying to create a rift between you and the president. Were you a devil, sir? Not me, sir. The other person you talk about. کون؟ جنرل اختر عبد الرحمان. کیا کیا انہوں نے؟ وہ ڈیول تھے. ہی واز دا ڈیولز ایڈوکیٹ، جو میرے خیال میں جنہوں نے رفٹ کریٹ کی پریزیڈنٹ اور جنیجو صاحب کے درمیان. آپ کو اگر یاد ہوگا انہی دنوں میں انہوں نے ایک یہ ڈرامہ بھی کیا تھا کہ پریزیڈنسی کے اوپر کیمراز لگوائے تھے اور پریزیڈنٹ صاحب کو دکھایا تھا کہ جی یہ پرائم منسٹر کے ہدایت پہ آپ کو واچ کیا جا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے بالکل یہ آرڈر نہیں دیے. اینڈ پھر میں نے چیک کیا جنرل حمید گل سے، who was the chief of ISI at that time. ان کو بھی اس کا کچھ علم نہیں تھا. تو بعد میں یہی پتہ چلا کہ انفارمیشن ملی کہ یہ انہوں نے کیا تھا ٹو کریٹ دی rift between the president and the prime minister. رانا، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں صدر کو یہ شک ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اس کی ایکٹیویٹی کو واچ کر رہے ہیں کیمرے لگا کے. That's true. This is a fact. اسلم خٹک کی رپورٹ اگر دیکھی جائے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ صرف 4 افراد کو پتہ تھا کہ اوجڑی کیمپ کی اصلیت کیا ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ 4 کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھا؟ اسلم خٹک اور 5 ان لوگوں اور پریزیڈنٹ کے علاوہ رپورٹ دیکھی کس نے ہے جو اس کے اوپر اپنا ویو دے رہا ہے؟ یہ رپورٹیں تو کسی نے دیکھی ہی نہیں. ہماری حکومت کو جب برطرف کر دیا تو وہ رپورٹیں میرے بریف کیس میں پڑی ہوئی تھیں جو میرے دفتر میں تھا، اور اس سے اگلے روز وہ وہاں سے غائب ہو گیا. کون کون سی رپورٹیں؟ عمران رپورٹ، عمران کی ریویو رپورٹ پریزیڈنسی سے جو آئی تھی، عمران اس کی جو عمران نے اس کے اوپر جو ریجائنڈر لکھا تھا، اور جو ہم نے رپورٹ وائٹ پیپر لکھا تھا. ISI والے لے گئے. کیا رانا صاحب 10 اپریل 1988 کو مرنے والے 103 افراد اور 1100 زخمی ہونے والے انسانوں کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ آپ اگر پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں جائیں گے تو میری پارلیمنٹ کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کے ورڈز مجھے آج بھی یاد ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ وی ایٹ دا منسٹری آف ڈیفینس اینڈ دی آرم فورسز آف پاکستان are ashamed at the incidents that took place this morning. It is an instance without which this nation could do. This is a little quote which has always caused problems for me between me and the armed forces.